بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل تاریخ اسلام کے چینل میں ہماری سیریل حیرت انگیز واقعات کی قسط نمبر 70 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس قسط میں، اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ جن جب جنوں نے قرآن پاک کو سن کر اسلام قبول کیا تھا اس کو بیان کر رہے تھے۔ تو دوستو، پوری تاریخ میں ایسے لمحات آتے ہیں اور آئے ہیں جنہوں نے قوموں کی تقدیریں بدل کر رکھ دی تھی۔ عظیم سلطنتیں اٹھیں اور زوال پذیر ہوئیں، طاقتور بادشاہوں نے وسیع علاقوں پر حکومت کی ہے اور طاقتور فوجوں نے دور دراز علاقوں کو فتح کیا۔ پھر بھی ایک دفعہ واقعہ ایسا تھا جس کا مشاہدہ نہ بادشاہوں نے کیا اور نہ ہی شہنشاہوں نے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے اثرات نے نہ صرف بلکہ غیب کی دنیا میں بھی محسوس کیے گئے تھے۔ وہ رات تھی جب تاریخ کی بادشاہی کانپ رہی تھی۔ یہ وہ رات تھی جب ابلیس کا تخت خوف اور غصے سے لرز اٹھا تھا۔ یہ وہ رات تھی جب جنات کے گروہ نے پہلی بار قرآن پاک سنا اور فوراً حقیقت کو پہچان لیا۔ یہ غیر معمولی واقعہ اس قدر اہم تھا کہ اللہ تعالی نے خود اس کا حساب قرآن پاک میں سورہ جن کے ذریعے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس واقعہ کی اہمیت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جنات کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن اس نے جنوں کو دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ وہ انسانوں کی طرح آزاد مرضی کے حامل ذہن مخلوق تھے۔ ان میں مومن اور کافر، نیک بندے اور سرکش گناہگار تھے۔ وہ قبیلوں اور برادریوں میں رہا کرتے تھے، خاندان بناتے تھے اور اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ بھی تھے۔ بعض نے خلوص و نیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جبکہ بعض نے فساد اور نافرمانی کی راہ اختیار کی۔ جنوں میں سے ایک وہ تھا جو ساری تخلیق میں بدنام ہوا، اس کا نام ابلیس تھا۔ اسے ایک بار جب وہ اپنی عبادت کے لیے جانا جاتا تھا، وہ عزت سے گر گیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ غرور کی وجہ سے ابلیس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا تھا کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا، جبکہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اس تکبر نے اسے تباہ کر دیا اور اس سے بنی نوع انسان کا ازلی دشمن بنا دیا۔ اس دن سے لے کر قیامت تک انسانیت کو گمراہ کرنے کا عہد کیا۔ اس نے اپنے ارد گرد جنات میں سے شیطان کی فوجیں جمع کی اور اپنا وجود لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے وقف کر دیا۔ صدیوں تک شیطانوں نے پوری دنیا میں کفر اور بد اخلاقی اور بدعنوانی پھیلانے کے لیے انتھک محنت کی۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے طریقوں میں سے ایک یہ تھا کہ نچلے آسمانوں میں گفتگو کو سننا۔ آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح آوری سے پہلے کچھ جن آسمان کی طرف چڑھتے اور احکام الہی سے متعلق معلومات کے ٹکڑے سنتے تھے۔ اس کے بعد وہ ان ٹکڑوں کو زمین پر قسمت والے کہنے والے جادوگروں اور کاہن کے حوالے کر دے۔ یہ لوگ ان گنت جھوٹوں کے ساتھ تھوڑا سا سچ ملا کر عوام کو دھوکہ دیتے تھے۔ نتیجے کے طور پر بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ قسمت کہنے والوں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے۔ تاہم جب آخری رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا وقت قریب آیا تو سب کچھ بدل گیا۔ اچانک آسمان پر سخت پہرا پڑ گیا۔ طاقتور فرشتے آسمانوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے اور بھڑکتی ہوئی شہابوں نے کسی بھی جن کا تعاقب کیا جو قریب آنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ راستے جو کبھی قابل رسائی تھے اب مکمل طور پر مسدود ہو چکے تھے۔ جنات کے گروہ خوفزدہ اور الجھے ہوئے واپس لوٹے۔ اس سے پہلے کہ انہوں نے آسمان پر اتنی سخت حفاظت کبھی نہیں دیکھی تھی۔
وہ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے اور آسمانوں کو اچانک کیوں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جنہوں کو معلوم تھا کہ زمین پر کہیں نہ کہیں کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے، سچائی سے پردہ اٹھانے کے لیے پرعزم وہ جواب کی تلاش میں پوری دنیا میں پھیل گئے۔ گروہ صحراؤں، پہاڑوں، وادیوں اور جنگلوں سے گزرتے تھے۔ انہوں نے زمین کے ہر کونے کو تلاش کر کے آسمانوں میں اچانک تبدیلی کی وجہ دریافت کی۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے، لیکن وہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے۔ یہ ایک پرامن رات تھی جو سکون سے بھری ہوئی تھی۔ صحرا کی ہوا پرسکون تھی اور رات کی خاموشی نے زمین کو گھیر لیا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کلمات کی تلاوت کی تو آسمانی ہدایت کی آیات ہوا میں پھیل گئی۔ ہر لفظ میں حکمت، رحمت اور روشنی تھی۔ قرآن پاک شاعری نہیں تھی اور نہ ہی عام آدمی کی تقریر تھی، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ جنہوں نے ایک گروہ قریب سے گزرا، جنوں کا ایک گروہ جب قریب سے گزرا تو اچانک تلاوت سنائی دی، وہ فوراً رک گئے۔ ان الفاظ کے بارے میں کچھ اس سے مختلف تھا جو انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ تلاوت کی خوبصورتی نے ان کی توجہ کھینچ لی، پیغام کی طاقت ان کے دلوں میں گھس گئی۔ وہ خاموش کھڑے ہو رہے، غور سے سن رہے تھے۔ ان کے قائدین انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی تاکہ ایک لفظ بھی نہ رہ جائے سمجھنے کے بغیر۔ وہ جتنا زیادہ سنتے گئے اتنا ہی حیران ہوتے گئے۔ یہ کسی شاعر کے الفاظ نہیں تھے، وہ جدائی نعرے نہیں تھے، وہ کسی بادشاہ یا فلسفی کی تقریر نہیں تھی۔ یہ الفاظ کسی بھی چیز کے برعکس ایک روشنی اور اختیار رکھتے تھے جس کا انہوں نے کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی آیات ان کے دلوں میں داخل ہوئی، انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خود ان کی اللہ کی طرف سے وہی سن رہے ہیں۔ پہلی بار وہ سمجھ گیا کہ آسمانوں کی حفاظت کیوں کی گئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ کانوں کو چھپانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف کیوں چلایا جا رہا ہے۔ آخری انکشاف شروع ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو ہدایت بھیج رہا تھا۔ حقیقت آ چکی تھی۔ جن جذبات سے مغلوب ہو گئے، قرآن پاک نے ان کے رد عمل کو خوبصورتی سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک حیرت انگیز قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس وقت ان کے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا۔ ان کے چاروں طرف جو اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ غائب ہو گیا۔ جہالت کی زنجیریں ٹوٹ گئی۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ یہ محض ذاتی فیصلہ نہیں تھا، یہ نادیدہ دنیا میں ایک تاریخی موڑ تھا۔ جنات کے ایک گروہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کھلے دل سے قبول کر لیا تھا۔ یہ خبر ایک طاقتور طوفان کی طرح جنوں کی دنیا میں تیزی سے پھیل گئی۔ کمیونٹیز نے اس کے بارے میں بات کی، قبائل نے اس پر بحث کی۔ ہر طرف سے سوال پوچھا جا رہا تھا کہ یہ کون سا پیغام تھا جس نے ان جنات کے دلوں کو اتنی جلدی بدل کر رکھ دیا ہے۔ جلدی یہ خبر ابلیس کی سلطنت تک پہنچ گئی۔ انسانیت کے دشمن نے فوراً خطرے کو سمجھ لیا۔ وہ قرآن پاک کی طاقت کو جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب بھی دل خلوص سے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں تو باطل ریزہ ریزہ ہونے لگتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی فریب، کوئی جادو اور کوئی سکیم الہی وحی کے خلاف نہیں ٹھہر سکتی۔ ان جنوں کا قبول اسلام ہر اس چیز کے لیے خطرہ ہے جس کی تعمیر میں انہوں نے صدیوں گزارے ہیں۔ یہ خبر پہنچتی ابلیس کا تخت غصے سے کانپ اٹھا۔ اس کا غرور زخمی ہو گیا۔ اس کے منصوبوں کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ نسلوں تک اس نے مخلوق کو تاریخی میں رکھنے کا کام کیا اور اب قرآن پاک کی روشنی جنات میں بھی پھیل رہی تھی۔ شیطان ان کے سامنے خوفزدہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی کامیابی کے خلاف غصے میں تھے، اس کے باوجود ابلیس اپنے غصے کے باوجود حق کو روکنے کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ مومن جن اسلام کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس واپس ہے، انہیں وحی کی حقیقت سے خبردار کیا
انہوں نے انہیں بتایا کہ اب آسمانوں کی حفاظت کی گئی ہے کیونکہ آخری رسول بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے سنی ہوئی آیات کی تلاوت کی اور دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ بعض نے سن کر اسلام قبول کیا، دوسروں نے اس پیغام کو مسترد کر دیا، لیکن اس رات کے بعد جنوں کی دنیا پھر کبھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ قرآن پاک کا نور ان کے دنیا میں داخل ہو چکا تھا اور وہ اندھیروں کی بادشاہی منڈلانے لگی تھی۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہیں پہ ہم رکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھنے اور اس کو سمجھنے، قرآن پاک کے تمام احکامات، رب العالمین کے تمام احکامات کو ماننے اور اس کے عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔